الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، آج بروز منگل 14 فروری 2023 کو ہم انشاءاللہ اس نشست میں بیٹھے ہیں اور اس نشست میں ہم شعبان اور شعبان سے متعلق جتنے بھی سوالات ہیں ان کو انشاءاللہ لیں گے. یہ سوالات ہم نے اپنی آسانی کے لیے بنا لیے ہیں، کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ سوال لوگوں کی طرف سے آئے ہیں. اپنی آسانی کے لیے سوال سارے لکھ کر جمع کر لیے ہیں تاکہ ان کا جواب دینے میں آسانی ہو اور ایک ڈیکورم جو سیشن کا ہے وہ برقرار رہے. تو اس سیشن میں انشاءاللہ ہم ماہ شعبان اور اس سے متعلق جو سوالات ہیں، شب برات ہے اس سے متعلق جو سوالات ہیں وہ انشاءاللہ ہم لیں گے، وہ کور کریں گے تفصیل کے ساتھ. اور یہ پوری ویڈیو ہم انشاءاللہ اپنے یوٹیوب چینل پر لگا دیں گے. جی، پہلا کوشچن. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کا کیا حکم ہے؟ کیا اس مہینے میں روزے رکھنا سنت ہے؟ شعبان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں نفلی روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں، اور اس مہینے میں روزے رکھنا سنت بھی ہے اور نفل روزے رکھنا سنت ہے. کوئی فرض درجے کے روزے رکھنا یعنی فرض نہیں کیے گئے بلکہ نفل روزے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں، اور ان کی وجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. پہلی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ اس مہینے میں جو آنے والا مہینہ ہوتا ہے یعنی رمضان کا مہینہ ہے اس کی تیاری بھی ہو جاتی ہے، اس کی پریپریشن ہو جاتی ہے. کیونکہ جب انسان کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ریہرسل ہوتی ہے. ہماری جو جدید زبان میں کہا جاتا ہے ریہرسل ہوتی ہے. تو یہ ایک قسم کی ریہرسل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے رمضان کے لیے، کیونکہ رمضان کا بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے. وہ انشاءاللہ رمضان سے متعلق ہم کسی اور سیشن میں یا اگلے سیشن میں ہم انشاءاللہ جو بھی اس سے متعلق سوالات ہیں وہ ہم لیں گے. تو اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے ہیں. پہلے میں آپ کو کچھ روایتیں سامنے رکھ دیتا ہوں. بہت زیادہ روایتیں آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، اس کو ہم شارٹ کریں گے تاکہ جو سوالات ہیں وہ مختصر رہیں اور پر اثر رہیں. صحیح بخاری میں روایت ہے، حدیث نمبر 1969، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی نفل روزے اتنی کثرت سے رکھتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا کہ جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رکھتے تھے، یعنی شعبان میں رکھتے تھے. تو ہم کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہ رکھیں گے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے کہ یا تو روزہ رکھنا شروع کر دیں تو ہم سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہیں چھوڑیں گے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے روزہ چھوڑا کرتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب روزے نہ رکھیں گے. اور پھر فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے علاوہ اور کسی مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ روایت ہے. دوسری روایت جامع ترمذی میں ہے، صحیح روایت ہے، حدیث نمبر 737، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوں کہ جتنا شعبان میں رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، یعنی روزہ رکھتے تھے تھوڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ پورا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے. یعنی تھوڑا وقت چھوڑتے تھے بلکہ پورا مہینہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے. اس کے علاوہ سنن نسائی میں بھی روایتیں ہیں، بہت ساری روایتیں ہیں. میں ان کو اسکپ کرتا ہوں تاکہ جو ہمارے سوالات ہیں وہ شارٹ رہیں. اور اس مہینے میں روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے، وہ وجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. پہلی وجہ تو وہی ہے جو میں نے پہلے بتائی ہے کہ اس میں تیاری کی جاتی ہے، اور اس میں تیاری جو رمضان کی جاتی ہے. سنن نسائی میں روایت ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، لم ارک تصوم شہرا من الشہور، کہ میں نے آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ کسی مہینے میں روزہ رکھتے ہوں کہ جتنے آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں لوگ غافل ہو جاتے ہیں، اور رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے. اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. تو مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرا عمل اٹھایا جائے اور میں روزے سے ہوں. جامع یہ سنن نسائی کے اندر روایت ہے، حدیث نمبر 2357. اچھا، اور اس روایت کو
حسن کہتے ہیں، امام بوصیری بھی حسن کہتے ہیں، اور شعیب النود بھی مسند احمد کے حاشیے میں اسے حسن کہتے ہیں۔ حسن روایت وہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو یہاں بھی یہ بھی کلیئر کرتا چلوں کہ حسن صحیح سے تھوڑے نچلے لیول کی روایت ہوتی ہے، اور اس سے بھی یعنی کسی قدر اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور حسن روایت کو محدثین قابل قبول مانتے ہیں۔ اب حسن کی بھی پھر کیٹیگریز ہیں، وہ ہم انشاءاللہ کسی اور موقع پر ڈسکس کریں گے۔ حسن لعینہ اور حسن لغیرہ، یہ دو کیٹیگریز ہیں۔ یہ ایک علمی ٹرم ہے، یہ انشاءاللہ ہم کسی اور موقع پر ڈسکس کریں گے، آگے جا کر انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ تو اس روایت میں جو کہ حسن جس کو محدثین نے قرار دیا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ کیا بیان فرمائی ہے کہ اس مہینے میں لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ کس چیز سے غافل ہو جاتے ہیں؟ اور یہ رمضان کے اور رجب کے درمیان کا مہینہ ہے، اس وجہ سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ رجب میں تو عبادت کرتے ہیں اور رجب کی فضیلت بھی ہے، اور شعبان میں غافل ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اس مہینے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اعمال اٹھائے جاتے ہیں، تو مجھے یہ بات محبوب ہے، پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف میرا عمل اٹھایا جائے اور میں روزے سے ہوں۔ تو اس روایت میں یہ مضمون آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وجہ بیان فرمائی کہ اس مہینے میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ اب پھر یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعمال کب اٹھائے جاتے ہیں؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب رات کے موقع پر اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور بعض لوگ مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ جو شب رات سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے سوال میں لیں گے، جو ہمارے اگلے آنے والے سوال ہیں۔ یہاں پر ہم سٹرکٹ رہتے ہیں رمضان کے جو شعبان کے روزے ہیں اس سے متعلق جو چیزیں ہیں اور جو فضیلت ہے اور اس کی جو وجوہات ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اس مہینے میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ اب کئی لوگوں نے میرے سے سوال بھی کیا، اور یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اعمال اٹھانے سے کیا مراد ہے، کیونکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اعمال صبح کا شام کو اٹھایا جاتا ہے، شام کا عمل صبح اٹھایا جاتا ہے، اور اسی طرح بعض روایات میں پیر اور جمعرات کے دن اعمال اٹھانے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یعنی جو لوگ ہیں جو عمل کرتے ہیں ان کا اچھا یا برا عمل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اٹھایا جاتا ہے، اس کی پیشی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسے کہ پیر اور جمعرات کا ذکر آتا ہے، اور اس کے علاوہ شعبان کی 15ویں رات کا بھی ذکر آتا ہے، اور اس طرح مختلف قسم کی روایتیں ہمیں ملتی ہیں۔ تو صحیح مسلم میں روایت ہے، حدیث نمبر 179، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں سوتا، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان ہے کہ وہ سوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اٹھایا جاتا ہے جو میزان ہے، اور نیچے کیا جاتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دن کا عمل رات کو اٹھایا جاتا ہے، اور رات کا عمل دن کو اٹھایا جاتا ہے، اللہ کے حضور پیشی ہوتی ہے۔ جامع ترمذی میں ایک اور روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، تو مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرا عمل پیش کیا جائے اور میں روزے سے ہوں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے پیر کے دن کا اور جمعرات کے دن کا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ تو اب دیکھیں، اس میں بظاہر آپ کو کنٹرڈکشن لگے گی، تعارض لگے گا کہ کسی روایت میں تو عمل اٹھانے کا ذکر پیر اور جمعرات کو کیا جا رہا ہے، کسی روایت میں صبح اور شام کا کیا جا رہا ہے، اور کسی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی جو درمیان ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو دیکھیں، محدثین نے اس قسم کی روایتوں کے اندر تطبیق دینے کی کوشش کی ہے، اور یہ فرمایا ہے، محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک پیشی ہفتہ وار ہوتی ہے اعمال کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، ایک پیشی سالانہ ہوتی ہے جو شعبان کے مہینے میں ہوتی ہے، اور ایک پیشی روزانہ کی بنیاد پر ہوتی ہے، یعنی روزانہ کی بنیاد پر ہوتی ہے، پھر ماہانہ کی بنیاد پر، اور پھر سالانہ بنیاد پر۔ یہ بالکل اسی طرح یہ جیسے ہمارے ایگزام ہوتے ہیں، ہمارے پیپر ہوتے ہیں اسکولوں میں، بعض جگہوں پر بلکہ تقریباً ہر جگہ پر سمائی ہوتا ہے، ششمائی ہوتا ہے، مڈ ٹرم ہوتا ہے، اس کے بعد پھر سالانہ امتحان ہوتے ہیں۔ تو یہ جو دورانیہ ہوتا ہے یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ مختلف قسم کی تیاریاں ہوں، اور اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اسکول کو ٹیسٹ کیا جائے۔ اب کئی لوگ اس میں یہ کوسچن بھی ریز کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے اعمال پیش ہونے کی؟ یہ لوگوں کے حساب سے، لوگوں کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مختلف قسم کی درجہ بندی کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس درجہ بندی کو بیان فرمایا ہے۔ یعنی کچھ قسم کے اعمال ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر پیش ہوتے ہیں، اور کچھ قسم کے اعمال ماہانہ کی بنیاد پر پیش ہوتے ہیں، اور کچھ قسم کے اعمال جو سالانہ ہیں اس بنیاد پر پیش ہوتے ہیں۔ تو یہ تفسیر محدثین نے اس میں بیان فرمائی ہے۔ اور کچھ محدثین یہ کہتے ہیں، کچھ جو انٹرپریٹیشن کرنے والے ہیں حدیثوں کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اعمال کی جو مختلف قسم کے درجات ہیں، مختلف قسم کے اعمال ہیں، مختلف قسم کی کیٹیگریز ہیں، تو کچھ قسم کے اعمال پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، کچھ قسم کے اعمال صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں، اور کچھ قسم کے اعمال سالانہ بنیاد پر پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے اور یہ وہ وجہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں اور بھی روایتیں ہیں، میں ان روایتوں کو اسکپ کرتا ہوں اور 2-3 روایتیں میں آپ کے سامنے اور رکھ دیتا ہوں، اس سے یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ اب چونکہ یہاں پر یہ ٹاپک چھڑ چکا ہے کہ رمضان کی 15ویں رات کو کوئی فضیلت بھی ہے اس کی یا کیا چیز ہے، تو یہ انشاءاللہ ہم جو آگے آنے والی روایتیں ہیں اس میں ڈسکس کریں گے۔ اس کا ہلکا سا ٹچ میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ ایک اور جو ٹچ ہے اس کا وہ مسند ابو یعلا کی روایت ہے، حدیث نمبر 4911 ہے۔ اس روایت کو بھی جو امام منذری ہیں وہ حسن کہتے ہیں، اور امام ہیثمی بھی اس روایت کو حسن کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، بلکہ پورے شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، سب سے پسندیدہ ترین مہینہ آپ کے نزدیک شعبان ہے، یعنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لکھتا ہے ہر کسی بندے پر، ہر کسی جان والے پر اس کا مرنا اس سال لکھتا ہے۔ تو مجھے یہ بات پسند ہے کہ میری موت آئے اور میں روزے سے ہوں، یعنی میرا مرنا لکھا جائے اور میں روزے سے ہوں، مجھے یہ بات پسند ہے۔ تو اس میں اب یہ مضمون آ جاتا ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں ہر بندے کی موت کا وقت لکھا جاتا ہے، اور یہ بات لوگوں میں مشہور بھی ہے کہ شب رات کے موقع پر اس طرح کا جو ہے نا وہ چیز پائی جاتی ہے، لوگوں کے اندر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ شب رات میں اور شعبان کے مہینے میں یعنی یہ چیز طے کی جاتی ہے کہ کون کب مرے گا، کون کب جیے گا۔ صاحب یہ بتائیں کہ 15 شعبان کے بعد اور شعبان کے آخر میں روزے رکھنے کا کیا حکم ہے؟ کیا شعبان کے آخر میں روزہ رکھنا منع ہے؟ دیکھیں بعض روایتوں میں اس طرح کا مضمون آتا ہے، پہلے میں آپ کو اوور ویو دے دیتا ہوں احادیث کا، پھر آپ کے سامنے کچھ روایتیں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ بعض روایتوں میں یہ مضمون آتا ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے 15ویں روزے کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، یعنی 15 شعبان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اور بعض روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے روزہ رکھا کرتے تھے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کچھ روایتیں اس قسم کی ذکر کی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ وہ یہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پورے مہینے ہی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ روایتیں ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب رمضان کا یعنی شعبان کا جب نصف ہو جائے، جب نصف شعبان گزر جائے تو تم روزے نہ رکھو۔ تو اس میں دیکھیں راجع بات یہی ہے کہ شعبان کا جب آدھا گزر جائے یعنی نصف شعبان تک آپ روزے رکھیں تو اس کے بعد پھر آپ کو روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ جو صحیح پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہی ہے اس سلسلے میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ شعبان کے پورے مہینے میں روزہ رکھیں گے تو پھر آنے والا جو مہینہ ہے رمضان، تو اس مہینے میں پھر آپ کے لیے روزے رکھنا بڑا مشکل ہو جائیں گے، کیونکہ لگاتار 2 مہینے روزے رکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ جب درمیان میں آپ کو بریک مل جاتی ہے، جب درمیان میں آپ کچھ وقفہ لے لیتے ہیں تو پھر انسان دوبارہ ریفریش ہو جاتا ہے، اور یہی حکمت عملی تھی اور یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے 15 شعبان کے بعد۔ اب جہاں تک ان روایات کا تعلق ہے کہ جن روایات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پورے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اکثر کی بنیاد پر حکم لگایا ہے
یعنی اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب کسی چیز کے اندر زیادہ مبالغہ آرائی بیان کرنی ہو یا کسی چیز کے اندر آپ نے تاکید پیدا کرنی ہو تو آپ یہی کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو سارا دن یہی کام کرتا رہتا ہے. مثال کے طور پر آپ کوئی اس طرح کی بات کریں کسی بندے کے بارے میں کہ یار وہ سارا دن سوتا رہتا ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ 24 گھنٹے سوتا رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دن کا اکثر وقت سونے کے اندر گزارتا ہے، باقی وقت اور کام کاج میں گزارتا ہے. جیسے 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے میں سے وہ 10-12 گھنٹے سو لے گا، آدھا دن سو لے گا اور آدھا دن جاگے گا، تو اس پر اکثر کا حکم لگا دیے جاتے ہیں. اور اسی طرح کوئی بندہ کسی کام میں مشغول ہو، جاب کرے، 2 نوکریاں کرے، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ وہ سارا دن کام کرتا رہتا ہے. تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہ کھاتا بھی نہیں ہے، سوتا بھی نہیں ہے، بس سارا دن 24 گھنٹے یہی کام کرتا ہے. بلکہ جب کوئی بندہ آدھا دن کوئی کام کرے یا آدھا وقت کوئی کام کرے تو اس پر وہی حکم لگا دیا جاتا ہے کہ یہ تو سارا وقت یہی کام کرتا رہتا ہے. تو اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جو پوائنٹ آف ویو تھا یا اپنی آبزرویشن تھی وہ بیان کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پورا مہینہ روزے رکھا کرتے تھے. تو وہ وجہ یہ تھی. باقی جامع ترمذی کے اندر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کا آدھا باقی رہ جائے تو تم روزے نہ رکھو. سنن نسائی الکبریٰ میں بھی روایت ہے، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان فرمائی ہے کہ جب رمضان کا آدھا مہینہ ہو جائے تو تم روزے نہ رکھو. اور اکثر و بیشتر روایات میں اس قسم کا بھی مضمون آتا ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان کو یا کسی بھی مہینے کو دوسرے مہینے سے سیپریٹ کیا جائے تاکہ پہچان ہو اس مہینے کی. ابو داؤد کے اندر روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم کسی مہینے کو شروع نہ کرو یہاں تک کہ تم چاند دیکھ لو، یا پھر تم 30 دن پورے کر لو، پھر تم روزے رکھو یہاں تک کہ تم چاند دیکھ لو، یا پھر 30 دن پورے کر لو. تو اب اس سلسلے میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ شعبان کا پورا مہینہ لگاتار روزے رکھتے آئیں گے اور آخر تک روزے رکھتے آئیں گے تو پھر رمضان اور شعبان مکس ہو جائیں گے اور اس میں کوئی ڈفرینس نہیں رہے گا. اور اس کے اندر ڈفرینس اسی طرح رہے گا کہ آپ 15 دن روزے چھوڑیں اور اس کے بعد چاند دیکھیں، اس کے بعد پھر روزے شروع کریں. تو ایک حکمت یہ بھی ہے جس کو محدثین نے بیان فرمایا اس سلسلے میں. اس قسم کی اور بھی روایتیں مختلف قسم کی موجود ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. صحیح بخاری میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین، کہ تم میں سے کوئی ایک بھی رمضان شروع نہ کرے 1 دن یا 2 دن پہلے. یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو لوگ رمضان جلدی شروع کرتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں رمضان کا چاند نظر آ گیا. الا ان يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم، مگر کوئی اس دن روزہ رکھتا ہو کہ جس دن سے اس کی روٹین بنی آ رہی ہو روزہ رکھنے کی تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان جب آنے والا ہو تو اس دوران انسان روزے نہ رکھے، پہلے سے ہی روزے رکھنا نہ شروع کرے. تو 1 یا 2 دن جب باقی ہوں، جب آپ رمضان کا چاند دیکھیں تب روزے رکھنا شروع کریں. اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یا کسی بندے کی روٹین ہے، مثلا کسی بندے کی روٹین ہے جمعرات کو روزہ رکھنے کی، پیر والے دن روزہ رکھنے کی، یا کسی بندے کی روٹین ہے جو مہینے کے 3 دن ہوتے ہیں ان دنوں میں روزہ رکھنے کی، جو 13، 14، 15 کی تاریخیں ہیں، وہ روزہ بھی مستحب ہے. تو وہ روزہ رکھتا ہے کوئی تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں تو اگر ان دنوں میں آ جاتے ہیں. بہرحال جو شعبان 15ویں شعبان کے بعد جو تاریخیں آتی ہیں یا دن آتے ہیں تو اس میں انسان کو روزے اوائڈ کرنے چاہیے. مگر 13، 14، 15 کے اگر روزے آ جاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ تو نہیں آئیں گے اس میں، کیونکہ وہ تو 15 تاریخ کے بعد نہیں آتے. دوسرے پھر اس کے پیر والے دن کے روزے آ سکتے ہیں، جمعرات والے دن کے روزے آ سکتے ہیں، تو وہ آپ ان دنوں میں رکھ سکتے ہیں. باقی روزے نہ رکھے جائیں تو بہتر ہے تاکہ ڈفرینس رہے شعبان میں اور رمضان میں، اور اسی طرح رمضان کی اچھی طریقے سے تیاری ہو سکے تاکہ رمضان میں آپ کو نہ تو ویکنس ہو اور نہ ہی کوئی اس قسم کا آپ کے ساتھ معاملات پیش آئیں کہ رمضان میں آپ فل آف انرجیٹک ہوں اور فل آف انرجی کے ساتھ آپ اپنے تمام کے تمام کام سر انجام دیں. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ کیا شب برات کی فضیلت ثابت ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت سے متعلق جتنی بھی احادیث ہیں وہ سب ضعیف اور موضوع ہیں. شب برات کی فضیلت تو احادیث سے ثابت ہے، جو اگر آپ مجموعی طور پر حدیثوں کو دیکھیں تو ان حدیثوں سے تو ثابت ہے، لیکن
آج کے دور میں دو قسم کے گروہ ہیں. ایک قسم کا گروہ تو وہ ہے کہ جو شب برات سے متعلق اتنا زیادہ وہ ایمفیسس کرتے ہیں اور اتنا زیادہ زور دیتے ہیں کہ اس میں مختلف قسم کی انہوں نے عبادتیں ایجاد کر لی ہیں, مختلف قسم کے کام کرتے ہیں. اور بعض لوگ وہ ہیں کہ جو اس کا سرے سے انکار کرتے ہیں. میں آپ کو دونوں کے بتا دیتا ہوں. ایک طرف جو بریلوی حضرات ہیں یا کچھ دیوبندی ہیں ان میں, تو وہ شب برات سے متعلق جو ہے وہ بڑی ہی اس میں ایک انتہا پر جاتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ شب برات میں انسان کو یہ کام کرنے چاہیے اور یہ نمازیں پڑھنی چاہیے اور اس طرح کرنا چاہیے, یعنی اس میں بہت زیادہ غلو کرتے ہیں. اور دوسری طرف اہل حدیث ہیں, وہ یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں, اس رات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے, کوئی بھی حدیث نہیں ہے, ایک روایت بھی نہیں ہے, جتنی بھی ہیں ساری کی ساری موضوع اور من گھڑت ہیں. تو اس سلسلے میں جو ساؤنڈ اوپینین ہے, تو اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ ایک طرف تو اس میں دیکھیں وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ روایت ضعیف اور موضوع ہے, دوسری طرف یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں, اس قسم کی جو روایتیں ہیں وہ بڑی ہی صحیح قسم کی روایتیں ہیں. تو ساؤنڈ اوپینین یہ ہے کہ روایتیں اس سلسلے میں ہیں شب برات سے متعلق, لیکن نہ تو وہ روایتیں موضوع ہیں اور من گھڑت ہیں, اور نہ ہی وہ روایتیں اتنی صحیح ہیں کہ وہ جو صحیح روایتوں کے مقابلے میں آپ ان کو جو ہے نا ترجیح دیں اور ان سے جو ہے نا کوئی عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کریں. محدثین کے ایک اصول ہے اس سلسلے میں, وہ یاد رکھنے والا ہے کہ جو جتنی بھی روایتیں ہیں جو ضعیف روایتیں ہیں, اگر کسی کام سے متعلق کچھ ضعیف روایتیں آ جاتی ہیں تو اس میں پھر دیکھا جاتا ہے کہ اگر وہ تمام کی تمام روایتیں ضعیف ہیں, یعنی ان کا ضعف کم درجے کا ہے, یعنی ان کے جو ضعیف ہونا ہے وہ اتنا شدت کے ساتھ ضعیف ہونا نہیں ہے. اب ضعیف کی بھی پھر کیٹیگریز ہوتی ہیں. اگر آپ اصول حدیث کو پڑھیں گے تو ضعیف کی بہت ساری کیٹیگریز ہیں. کچھ قسم کی ضعیف روایتیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ شدید ضعیف ہوتی ہیں. ان کا جو راوی ہوتا ہے, اصل میں جب کوئی بھی روایت ضعیف ہوتی ہے نا, تو اس کا راوی دیکھا جاتا ہے اس میں کہ اس راوی کی بنیاد پر اس کی سند کے اندر جو راوی ہے, جو نریٹر ہے, وہ کس قسم کا ہے, اس کے اندر کیا صفات ہیں, اس کے اندر کوئی خامی ہے. اگر اس کے اندر کوئی زیادہ بڑی خامی ہو تو اس کی وجہ سے وہ روایت شدید ضعیف ہو جاتی ہے. اگر کوئی ہلکی پھلکی خامی ہو تو وہ شدید ضعیف نہیں ہوتی. تو اس قسم کی جو روایتیں ہیں وہ شدید ضعیف نہیں ہیں. اور محدثین کا اصول یہ ہے کہ جو اس قسم کی روایتیں ہوں کہ جو شدید ضعیف نہ ہوں, تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ضعیف روایتیں آپس میں مل کر جو قدر مشترک مضمون آپ کو دیں گی, جو ان کے اندر سے ایک کامن ٹاپک آپ کے سامنے آئے گا, تو اس ٹاپک کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا, اس کی ایکسیپٹنس ہوگی. مثال کے طور پر جو شب برات ہیں اس سے متعلق جتنی بھی روایتیں ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں, اور بھی مختلف قسم کے صحابہ سے ہیں, دسیوں صحابہ سے, معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں. تو ان تمام کے تمام صحابہ سے روایتیں ہیں. لیکن کیا ہے کہ یہ روایتیں ساری کی ساری ضعیف ہیں, لیکن ان کا ضعف بہت ہی شدید قسم کا نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب ضعف ان کا شدید قسم کا نہیں ہے تو اس سے قدر مشترک جو مضمون آپ کے سامنے آتا ہے وہ یہ مضمون آتا ہے کہ اس روایت کی کوئی نہ کوئی اصل موجود ہے, اور اس روایت کی کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز ہے, کوئی نہ کوئی فضیلت ہے کہ جو تمام کے تمام راوی بیان کر رہے ہیں, تمام کی تمام حدیثوں میں آپ کو مل رہی ہے. اگرچہ وہ حدیثیں ضعیف ہیں لیکن ان کا ضعف کمزور ہے, تو اس سے جو ہے نا ایک جو چیز آپ کے سامنے آتی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. لیکن اس کو اس طرح ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا کہ صحیح حدیثوں کے مقابلے میں اس سے عقیدے ثابت ہونا شروع ہو جائیں, اور عقیدے وغیرہ اس سے ثابت نہیں ہوتے. البتہ اس میں یہ ہے کہ اتنی چیز ثابت ہوتی ہے کہ اس کی فضیلت ثابت اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ کم سے کم اگر آپ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھتے ہوئے کوئی عمل کریں گے تو امید ہے کہ اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا. جس طرح صلاۃ التسبیح سے متعلق روایتیں ہیں, جو صلاۃ التسبیح ہے اس سے متعلق بھی کافی ساری روایتیں ہیں, ان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ تمام کے تمام ضعیف ہیں, لیکن ان کو ملا کر جب دیکھا جاتا ہے تو وہ ایک مضبوطی حاصل کر لیتی ہیں. تو اب آپ کے سامنے میں کچھ روایتیں رکھوں گا, جلدی سے میں آپ کے سامنے کچھ روایتیں رکھ دیتا ہوں جو شعبان کی 15ویں رات سے متعلق ہیں, جو شب برات سے متعلق ہیں. جامع ترمذی کے اندر روایت ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے, وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جامع ترمذی حدیث نمبر 739, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اترتا ہے شعبان کی نصف رات کو آسمائے دنیا پر, یعنی جو دنیا کا آسمان ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نزول فرماتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کر دیتے ہیں ان میں سے اکثر لوگوں کی, یعنی اکثر
لوگوں کی مغفرت کر دیتے ہیں. اور اس کی کثرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمائی کہ جتنے بکری کے پیٹھ پر بال ہوتے ہیں تو اس کے برابر اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دیتے ہیں. ایک روایت تو یہ ہے. دوسری روایت شعب الایمان امام بہقی کی کتاب ہے تو اس کے اندر ہے یہ روایت. وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتی ہیں کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے. اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یعنی 15ویں رات کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو مغفرت طلب کرنے والے ہیں ان کی بخشش فرما دیتے ہیں، اور جو رحم طلب کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم فرماتے ہیں، اور اسی طرح کینہ اور بغض رکھنے والوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں. شعب الایمان میں ایک اور روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، لمبی روایت ہے. اس کے آخر میں یہ مضمون آتا ہے کہ یہ رات ایسی ہے، یعنی شعبان کی 15ویں رات کے اللہ تبارک و تعالیٰ نزول فرماتے ہیں اس رات میں آسمائی دنیا پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے مشرک کی اور کینہ پرور کی، یعنی جو کینہ پالنے والا ہو اس کی مغفرت نہیں فرماتے. خیر یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں. یہ میں آپ کے سامنے اس لیے روایتیں رکھتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے آ جائیں کہ اگرچہ ضعیف ہیں یہ روایتیں لیکن کافی ساری اس طرح کی روایتیں موجود ہیں. صحیح بخاری میں روایت ہے، اس میں یہ مضمون آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری راتوں میں بھی نزول فرماتے ہیں، لیکن 15ویں شعبان کی جو رات ہے اس کا احادیث اور روایات میں خصوصیت سے ذکر آتا ہے. صحیح بخاری میں روایت ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نزول فرماتے ہیں ہر رات میں آسمائی دنیا پر، یہاں تک کہ رات کا جو تہائی حصہ ہے اس کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی میرے سے مانگنے والا ہے کہ میں اس کی پکار کا جواب دوں، کوئی میرے سے سوال کرنے والا ہے کہ میں اسے دوں، کوئی میرے سے مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو جو ہے نا بخش دوں. تو صحیح بخاری میں اس طرح کی روایتیں ہیں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات نزول فرماتے ہیں. یعنی نزول فرمانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جسم کے ساتھ نزول فرماتے ہیں. نزول فرمانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر متوجہ ہوتے ہیں لوگوں کی طرف. اور اسی طرح شعبان کی جو 15ویں رات ہے اس کا خصوصیت کے ساتھ ذکر آتا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، اس میں بھی اسی طرح کا مضمون آتا ہے. اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسند احمد میں ہے، اور جو شعیب اور نعوت ہیں اس حدیث کو شواہد کی بنیاد پر صحیح کہتے ہیں. یہ سند ضعیف ہے ابن لہیعہ کے وجہ سے، لیکن اس کی جو اوورآل جو جتنی بھی روایتیں ہیں اس کے شواہد ہیں اس کی وجہ سے اس کو صحیح کہتے ہیں. اب شواہد کیا چیز ہوتی ہے، شواہد اور متابعات کیا چیز ہوتی ہیں، اس کے لیے آپ ہمارا ایک اور لیکچر یوٹیوب پر اپلوڈڈ ہے ضعیف حدیث کے اصول کے نام سے. ضعیف حدیث کے اصول مفتی ریحان خان آپ لکھیں گے آپ کے سامنے آ جائے گا، وہ آپ پورا دیکھیے، تقریباً 18-19 منٹ کا کلپ ہے، تو اس کے اندر آپ کو یہ ساری بحث سمجھ میں آ جائے گی ضعیف حدیث کے کون کون سے اصول ہیں، اسی طرح شواہد اور متابعات کسے کہتے ہیں. ایک علمی بحث ہے لیکن پھر بھی ہم نے ریکارڈ کروا دیا ہے تاکہ لوگ وہ دیکھ لیں. اس کے علاوہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس طرح کی روایتیں ہیں، صحیح ابن حبان میں ہیں، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن ماجہ میں روایت ہے، اس کے اندر بھی اس طرح کا مضمون آتا ہے. شعب الایمان میں حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس کے اندر بھی یہی مضمون آتا ہے. اس کے علاوہ مسند بزار میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اسی قسم کا مضمون آتا ہے 15ویں رات میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نزول فرماتے ہیں. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسند بزار میں. حضرت کثیر بن مرہ حضرمی کی روایت ہے، یہ تابعی ہیں، ان کی روایت ہے شعب الایمان میں. اور اس طرح کی مختلف قسم کی روایتیں ہیں، مختلف قسم کے حضرت مکحول تابعی ہیں ان کی بھی ہے، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں ان کی بھی ہے روایت. غرضے کہ آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ 15ویں شعبان سے متعلق کتنی ساری روایتیں موجود ہیں. اور اس کا اصول میں نے آپ کو بیان کر دی ہے، اور یہ اصول کوئی ایسا اصول نہیں ہے کہ جو بعد والے محدثین کا ہو، بلکہ جو محدثین پہلے گزر چکے ہیں، حافظ سخاوی ہیں، انہوں نے بھی اس اصول کو ذکر کیا ہے. اور اس اصول کی تفصیل تھوڑی سی یہ ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل کرنے کے 4 شرائط ہیں جو انہوں نے بیان کی ہیں. یعنی کسی بھی ضعیف حدیث سے کسی عمل کے مستحب ہونے کے لیے 4 شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے خلاف اس سے قوی کوئی دلیل موجود نہ ہو. یعنی کوئی مضمون ایسا کسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے اور وہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی قوی دلیل ہے، قرآن مجید کی کوئی آیت ہے جو اس کے بالکل اپوزٹ مضمون پیش کر رہی ہے،
اسی طرح کوئی صحیح روایت ہے جو اس کے اپوزٹ مضمون پیش کر رہی ہے، کوئی متواتر روایت ہے جو اس کے اپوزٹ مضمون پیش کر رہی ہے، تو اس کو پھر ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ اگر اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی قوی دلیل موجود نہ ہو جو اس کے اپوزٹ مضمون پیش کر رہی ہے، تو پھر اس کو لے لیا جائے گا۔ پہلی شرط تو یہ ہے ضعیف حدیث پر عمل کرنے کی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ حدیث شدید ضعیف نہ ہو۔ شدید ضعیف سے مراد کیا ہے کہ اس کے اندر کوئی جھوٹا راوی نہ ہو اور اس کے اندر کوئی فحش قسم کی غلطی نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس ضعیف حدیث سے ثابت شدہ حکم شریعت کے اصولوں میں سے کسی اصول کے خلاف نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی کوئی ایسا اصول شریعت کا ہے کہ جس اصول سے یہ جو ثابت شدہ چیز ہے ضعیف حدیث سے وہ ٹکرا رہی ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس پر عمل کرنے والا اس کے ثبوت کا اعتقاد نہ رکھے، یعنی اس سے کوئی عقیدہ ثابت نہ ہوتا ہو۔ اگر عقیدہ ثابت ہوتا ہو تو اس کا اعتقاد نہ رکھے، صرف اس سے امید رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تب بھی اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں 15ویں شعبان سے متعلق جو روایتیں ہیں اگرچہ وہ ضعیف ہیں ساری کی ساری، لیکن پھر بھی ان کے اندر یہ چاروں شرطیں پائی جاتی ہیں جو شرطیں ہیں، یعنی اس کے خلاف کوئی قوی دلیل موجود بھی نہیں ہے جو اس سے قوی ہے جو اس کے خلاف ہو 15ویں شعبان سے متعلق، اور جو روایتیں اس کے خلاف پیش کی جاتی ہیں ان کا سامنے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ ان کے اندر اس کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس کی مطابقت دوسری روایتوں سے ملتی ہے، اور شدید ضعیف بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس سے ثابت شدہ جو حکم ہے وہ شریعت کے اصولوں سے ٹکراتا بھی نہیں ہے۔ چوتھی شرط جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ثبوت کا اعتقاد نہ رکھا جائے، تو اس کے ثبوت کا اعتقاد بھی اگر کوئی رکھے گا تو پھر یہ غلط ہے، لیکن اس کا اعتقاد اگر کوئی نہ رکھے اور صرف کوئی عمل کر لیتا ہے، کوئی بھی نیک عمل کر لیتا ہے، اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو قبول فرما لے، اور اس کی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے حدیثوں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ہے۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی اس عقیدے کے ساتھ اس رات میں کوئی عبادت کرتا ہے، کوئی بھی عبادت کرتا ہے، تو وہ کر سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ کیا ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز ہے؟ ضعیف حدیث پر عمل کرنا جو ہے نا، وہ جو جتنی بھی ہماری بحث ہوئی ہے ابھی اس میں نے کلیئر کر دی ہیں ساری چیزیں۔ ضعیف حدیث پر عمل کرنے کی 4 شرائط ہیں جو ابھی میں نے بیان کر دی ہیں، تو امید ہے اس تفصیل کو سارا دوبارہ آپ دیکھیں گے تو یہ سوال بھی آپ کا کور اپ ہو جائے گا۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ شب برات کی اگر فضیلت ثابت ہے تو اس رات کی فضیلت سے کوئی محروم بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس رات کی فضیلت جہاں تک ثابت ہے وہ تو میں نے آپ کو بتلا دی ہے۔ اس رات کی فضیلت اس حد تک ثابت ہے کہ انسان جو ہے اس پر کوئی عقیدہ وغیرہ نہ رکھے اور اس پر کوئی اس طرح کا عقیدہ نہ رکھے۔ اگر عقیدہ رکھنے کے علاوہ کوئی انسان اس طور پر عمل کرتا ہے کہ کوئی بھی عمل کر لیتا ہے، چھوٹا موٹا کوئی بھی نیک عمل کر لیتا ہے، اور اس سے امید یہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دیں گے، اس کو قبول فرما لیں گے، تو اس حد تک اس کی فضیلت ثابت ہے۔ باقی اس رات سے محروم رہنے والے کچھ شخص بھی ہیں، احادیث میں ان کا مضمون آتا ہے۔ ایک تو کفر اور شرک میں مبتلا شخص ہے، وہ اس رات کی فضیلت سے محروم رہتا ہے۔ دوسرا کینہ اور بغض رکھنے والا شخص ہے، وہ بھی محروم رہتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنے والا ہے وہ بھی محروم رہتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ کسی کو ناحق قتل کرنے والا ہے وہ بھی محروم رہتا ہے۔ پانچویں نمبر پر جو والدین کا نافرمان ہے وہ بھی محروم رہتا ہے۔ چھٹے نمبر پر جو زنا کرنے والی عورت ہے وہ بھی محروم رہتی ہے۔ اچھا، اس کے اندر زناکار مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، ان کی تفصیل پھر حدیث میں آتی ہے۔ اب وہ میں یہاں پر موقع نہیں ہے کہ یہاں پر ساری حدیثیں وہ آپ کے سامنے رکھوں، وہ بہت لمبا ہمارا سوال ہو جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اس رات کی فضیلت سے محروم رہتے ہیں۔ کفر میں مبتلا شخص یعنی جو کافر ہے، کینہ پرور ہے، کینہ پالنے والا ہے، رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنے والا ہے، کسی کو ناحق قتل کرنے والا ہے، اور والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے، اور جو زناکار مرد اور عورت ہیں وہ بھی محروم رہتے ہیں۔ جی اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ شب برات کی رات کون سی عبادت کی ہے؟ شب برات کی رات یعنی جو شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں آپ کوئی بھی عبادت کر سکتے ہیں، کوئی بھی نیک عمل کر سکتے ہیں۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے رات کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور اسی طرح صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا کہ اس نے ساری رات عبادت کی۔ تو اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو آپ صرف اور صرف یہ کام کریں کہ رات کی جو عشاء کی نماز ہے اس کا جماعت کے ساتھ اہتمام کریں، اور جو صبح فجر کی نماز ہے اس کا بھی جماعت کے ساتھ اہتمام کریں، تو اس سے امید ہے آپ کو ساری رات کا ثواب مل جائے گا، اور آپ جو وہ خاص اس رات کی جو فضیلت آئی ہے حدیث میں اس پر بھی عمل کرنے کا آپ کو ثواب مل جائے گا۔